آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولا سیما فالدۃ الکبد الخیر الانبیاء والمرسلین سیدنا فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عصمت فاطمۃ الزہرا اور قرآن عظیم کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ ہم نے پچھلی نشستوں کے اندر یہ بات آیات قرآنیہ کی روشنی میں بیان کر دی تھی کہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کا جو وقار ہے، شخصیت ہے، تقدس ہے، حرمت ہے، وہ مذہبی دائروں سے ورا ہے اور مذہبی مسلکی افکار کے تصورات سے ورا ہیں۔ اس لیے ان کا تقدس کائنات میں کوئی بیان کر سکتا ہی نہیں ہے۔ بس ہم تو صرف وہ ایک حاضری یا نیاز بندی کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلی گفتگو میں یہ بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو صرف بنت رسول کے تصور میں پیش نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اپنی الوہیت کی حجت اور دلیل قرار دیا ہے۔ تو دلیل ثابت کرتی ہے دعوے کی عظمت کو، اور دلیل قوت ہوتی ہے دعوے کی۔ جو ذات والا صفات اللہ کی شان الوہیت، دعوی الوہیت میں بطور دلیل آئے، اس ذات کے تصور عظمت کو ہم کہاں سے شروع کریں اور کہاں جا کر اختتام کریں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بجائے کسی علمی مذہبی استقرائی باتوں میں پڑھنے کے، ہم قرآن کریم کی سادہ نصوص پر یقین کریں۔ قرآن کریم نے جب یہ کہہ دیا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ یہ کٹ حجتی کرتے ہیں، یہ مولانا صاحبان، یہ عیسائی مولوی، یہ کٹ حجتی کرتے ہیں حبیب، اب ان کا جواب اس کٹ حجتی کے اندر ایسا نہیں کہ آپ باتوں میں یا خیالات میں یا دوسرے کسی تصور میں پیش کریں، ایسا نہیں۔ آج اگر توحید کو کوئی ذات بچا سکتی ہے تو عصمت فاطمۃ الزہرا کی حرمت بچا سکتی ہے۔ ان کو لے آؤ، ہم فیصلہ کر دیں گے۔ ہم نے پوری شرح اور بسط کے ساتھ پچھلی نشست کے اندر اس بات پر گفتگو کی ہے کہ اب اس کے بعد ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اس ذات والا صفات کو بنت رسول کے تصور میں یقین کر رہے ہیں، ہاں کرو، لیکن جو ان کا ٹائٹل قرآن نے بیان کیا ہے اس ٹائٹل سے ہم کیوں منحرف ہوں؟ اس کی صورت کیا ہے اور اس پر دلیل کیا ہے؟ اگر کائنات کے کسی منظر نامے کے اندر اس پر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ سامنے لائے۔ نہیں،
کیونکہ قرآن اپنے محل سے ہٹ نہیں سکتا، اب دوسرا قرآن نازل ہو نہیں سکتا، اب دوسری کوئی دلیل اس بنیاد پر آ سکتی نہیں ہے۔ قرآن کے مد مقابل کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ کسی مولوی کی ذاتی فکر کیا یہ قرآن کا معارضہ یا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ جو 700 سال کے بعد جو علم استقراء کیے گئے ہیں، کیا ان بناوٹی نظریات کے اندر ذات زہرا کی حرمت کو دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو کیوں نہیں ہم ایسا کرتے کہ ہم قرآن کریم کی اس عظمت کا اسی طرح یقین کریں جس طرح یہ نازل ہوا ہے، اور اصحاب رسول علیہم الرضوان کی حرمت پر قربان جائیں، انہوں نے اس حقیقت کو من و عن مانا ہے، انہوں نے کوئی ایسی صرف نحو ایجاد نہیں کی اور عصمت کے قواعد وضع نہیں کیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک سادہ عظمت تھی، سادہ یقین تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ نہ جانے اب کون سا اس زمانے میں خواب آنے لگا ہے، اہل علم کو دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں کہ ہم اہل علم ہیں، اور دوسرے لوگوں کو علمی یتیم ہونے کا بھی طعنہ دیتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی باپ دادا ہے علم کی دنیا میں، دوسرے علمی یتیم ہیں، ہاں جی، تو بھئی آپ اپنے باپ دادا سے ہی کوئی دلیل مہیا کر دیں۔ آپ کے سر پر اگر کوئی آپ کا باپ دادا موجود ہے، آپ یتیم نہیں ہیں علمی حوالے سے، تو بھئی پھر آپ اپنے باپ داداؤں سے بھی کوئی بات لے آئیں، ایسی بات جو اس آیت کریمہ کا معارضہ کر سکے کہ زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا حجت خدا نہیں ہیں، حسنین کریمین حجت خدا نہیں ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حجت خدا نہیں ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت خدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو نصاً فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، میرا رسول صرف پیکر محسوس بن کر نہیں آیا، خدا کی عظمت کی دلیل بن کر آیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور نور مبین ہم اس پر نازل فرمایا ہے، تمہاری طرف یہ نور مبین لے کر آیا ہے۔ تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن باتوں کا کوئی سر نہیں، کوئی پاؤں نہیں، کوئی وجود نہیں، کوئی حقیقت نہیں؟ تو اس لیے خدایا میں یہ سمجھتا ہوں، آج کے معاصر علم سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ اپنے مذہبی تصورات کا پس منظر دیکھیں۔ ہم نے 1200 سال بعد ایک استقراء پر مبنی کتاب کو اپنے علم کلام میں ایک ایسی حقیقت کا یقین کیا ہے کہ وہ جناب اس کو منزل من اللہ سمجھ رہے ہیں۔ بھئی یہ چیزیں آسانی مہیا کرنے کے لیے قواعد وضع کیے گئے ہیں، ان قواعد کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے جو آپ کے وضع کردہ قاعدے ہیں، اور یہ کوئی بات نہیں جو قاعدہ آپ نے بنایا ہے اس کے علاوہ کوئی قاعدہ نہیں ہو سکتا، یا اس کے مخالف کوئی قاعدہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری جوڑ توڑ کر کے آپ امت کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ امت کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ امت آپ کے پیچھے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نہ لگے؟ آئیے میں ایک نبوی گواہی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اصحاب رسول علیہم الرضوان بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے پوچھا بتاؤ عورت کی سب سے بڑی عظمت کیا ہے اور اس کی عصمت کی گواہی کیا ہے؟ تو اصحاب رسول خاموش ہو گئے، ادباً خاموش رہے، حکمتاً خاموش رہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے اور اپنے کاشانہ رحمت میں گئے، وہاں جا کر اپنی زوجہ رحمت سے جناب سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا سے سوال کر دیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر سوال کیا ہے اور ہم اس کا جواب نہیں دے پائے۔ کہا کون سا سوال ہے؟ فرمایا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا ہے کہ بتاؤ کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی اور کمال کیا ہے، عظمت کیا ہے؟ تو بی بی صاحبہ نے کسی فلسفے کا سہارا نہیں لیا، چونکہ ان کے قلب و روح میں وحی کا نور موجود تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، برجستہ فرمایا کہ عورت کی خوبی، کمال اور اخلاق کی عظمت یہ ہے کہ اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے، نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے،
نہ غیر کو وہ دیکھے نہ اسے کوئی غیر دیکھے، یہ اس کی خوبی ہے۔ اب جب یہ سوال کا جواب بی بی صاحبہ نے عطا فرما دیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا کائنات اس سوال کا جواب لے کر گئے۔ یا رسول اللہ، میں جواب لے کر آیا ہوں۔ آقا، آپ نے جو تمام اصحاب پر سوال کیا تھا اس کا جواب میں گھر سے لے کر آیا ہوں۔ فرمایا اس سوال کا جواب کس نے دیا؟ کہا یا رسول اللہ، اگرچہ میں باب علم نبوت ہوں پر اس سوال کے جواب سے میں بھی نہیں دے سکا رہا تھا، تو میں نے پھر سہارا سمجھا کہ اس سوال کا جواب میری زوجہ رحمت آپ کی شہزادی جو ہے وہی دے سکتی ہیں، تو میں ان کے پاس گیا۔ ان سے جب پوچھا تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو کوئی نہ دیکھے نہ وہ کسی کو دیکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرط جذبات میں اتنے خوش ہوئے کہ آپ کی دندان مبارک کی ریخوں سے نور کی شعائیں نظر آنے لگیں۔ فرمایا ہاں، فاطمہ نے جو کہا وہی حق کہا، کیونکہ فاطمہ بضعۃ منی، میرا جگر ہے، اور میرے جگر سے یہی آواز آ سکتی ہے، یہ اسی کی حرمت ہے۔ اب اس فلسفے کو آپ غور سے دیکھیں گے ناظرین کرام کہ نہ اسے کوئی دیکھے اور نہ وہ کسی کو دیکھے، یہ عورت کی عظمت اور حرمت اور عصمت ہے۔ اس کا براہ راست تعلق اخلاق کی عظمت سے ہے، کردار کی حرمت سے ہے، سیرت کے تقدس سے ہے، شرافت کے معاملے سے ہے۔ چونکہ اہل سنت کے ہاں عصمت خلقی وصف ہے، خلقی وصف نہیں۔ بعض اہل علم اہل تشیع کے اس کو خلقی وصف کہتے ہیں، تو اہل سنت کے لوگ اس پر قدغن اور اپنا اعتراض کرتے ہیں، قدغن لگاتے ہیں کہ نہیں یہ خلقی وصف ہے۔ ہاں خلقی وصف ہے، تو اخلاق کی انتہا کیا ہے کہ سیرت کا تقدس، کردار کی عظمت اتنی پاکیزہ ہو جائے کہ مزید اس سے اوپر کسی پاکیزگی کا امکان بھی نہ رہے اور تصور بھی نہ رہے، یہ عصمت ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا نے جس وقت اس سوال کا جواب دیا تو اسی سوال کے جواب کو بنائے عصمت قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فاطمہ بنت محمد احسنت فرجہا حرم اللہ علی اولادہا النار۔ یقیناً فاطمہ بنت محمد جو ہیں یہ عصمت کی اعلیٰ معراج ہیں۔ اس عصمت کی حرمت میں اللہ نے تکریم کی ہے فاطمہ الزہرا کی، ان کی تکریم کی حرمت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی اولاد پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ نبوت کی گواہی آ گئی۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس روایت کے اندر کچھ صحت اور سقم کا معاملہ چلے تو ہم اس پر آیت دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، سورہ حج کے اندر بھی ارشاد فرمایا اور سورہ تحریم کے اندر بھی، واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابناہا آیۃ للعالمین۔ حضرت مریم نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور اس قدر بلندی پر چلی گئیں اپنے اخلاق کی عظمت میں کہ اللہ نے ان پر اپنی روح کو نازل فرمایا، اپنی روح ان میں نفخ فرمائی، ان میں پھونکی، اور اللہ نے ان کو اپنی عظمت کی دلیل قرار دیا۔ وجعلناہا وابناہا آیۃ للعالمین، وہ عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلیل بن گئیں۔ یہ کردار کی عظمت ہے، اخلاق کی پاکیزگی ہے۔ تو یہ حضرت مریم صلوات اللہ تعالیٰ علیہا حضرت عیسیٰ کی ماں بننے سے پہلے بنت عمران ہیں، تو بنت عمران کی عصمت کا قرآن گواہ ہے اس بنیاد پر کہ وہ بنت عمران ہیں۔ تو جب بنت عمران کی یہ شان ہے تو بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کی کیا شان ہوگی۔ اس لیے ناظرین کرام، یہ مولانا صاحبان کا دیا ہوا تصور دین بہت پیچھے ہے اور مصنوعی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور میں انشاءاللہ ثابت کروں گا قرآن کریم کی روشن آیات سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، کہ عصمت بہت چھوٹی ہے مقام زہرا سے۔ یہ تو اس نفس محترم کا ایک ادنا سا خلق ہے، ادنا سا،
وہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ عصمت اگر کوئی عظمت ہے تو اس کا مبدأ اول عالم انسانیت میں ذات زہرا ہے۔ عصمت ان کے لیے وجہ عظمت نہیں، بلکہ عصمت کے مرتبہ عصمت کی عظمت کا حضرت فاطمہ الزہرا معیار ہیں۔ خود عصمت کی عظمت حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ باتیں بناتے پھرتے ہیں مولانا صاحبان گھر بیٹھ کر اور اپنے حجروں میں بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں حرم رسول کے، نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ کی غیرت نہیں برداشت کرتی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالی علیہا کی حرمت پر بعض منافقین نے الفاظ زنی کی۔ منافق ہر دور میں ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ کے بھی منافق ہوتے ہیں، بغیر کلمے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات والا صفات نے حرم نبوت کی حرمت پر پہرا دیتے ہوئے، فضل فرماتے ہوئے، تصدیق کرتے ہوئے قرآن کریم کی 18 شہادتیں نصوص قطعیہ کی صورت میں ان کے حق میں نازل فرمائیں، اور یہ ارشاد فرمایا کہ خبردار میرے محبوب کے حرم کے بارے میں کسی کو فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ دوبارہ اس بات کو نہیں دہرانا۔ خبردار، حرم نبوت ہے اور اس کے تقدس اور حرمت کو ہم جانتے ہیں۔ تو ہم اس بات پر، یہ عجیب سی بات ہے کہ بیوی کے تقدس کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو نبوی غیرت جلال میں آئے، اور اگر بیٹی کی حرمت کے خلاف کوئی بات ہو تو کیا نبوی غیرت جلال میں نہیں آتی؟ عادت، معاشرہ، کلچر، سوسائٹی کی اقدار یہ کہتی ہیں کہ بیویوں کی بجائے بیٹیوں پر زیادہ انسان کی غیرت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے اگر ان کی تقدس کے خلاف کوئی بات کرے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ شیطان کا راستہ ہے حرم نبوت کے خلاف باتیں کرنا۔ میں آج کے اہل علم سے گزارش کرتا ہوں، جو راستہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے وہ شیطان کا راستہ ہے۔ اس مرتبے میں اگر تم توبہ نہیں کرتے تو وہی شیطان ہو اس وقت کے جس وقت کے شیطانوں کی قرآن نشاندہی کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک قدیم۔ یہ اللہ نے خالص ایمان والوں سے بھی گلہ کیا ہے۔ فرمایا کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب یہ بات اٹھی تھی تو تم پھوٹ پھوٹ کر یہ باتیں کرتے اور تم تڑاخ تڑاخ یہ باتیں کرتے کہ خبردار یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، تم مجرم ہو خدا کے، خاموش، تمہاری یہ خاموشی جرم ہے۔ یہ اصحاب رسول کو کہا گیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، جتنے بھی اصحاب تھے سب کے لیے یہی کہا گیا جو خاموش رہے۔ ان کا خاموش رہنا تو اتفاق سے تھا کہ اس بارے میں اللہ اس کے رسول کا فیصلہ کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ تم باقی باتوں میں فرتے جذبات میں آ جاتے ہو، تو نبوت کی حرمت میں، غیرت نبوت پر جب بات آئی ہے تو تم خاموش رہے۔ کہاں مر گئی تمہاری غیرت؟ کہاں دفن ہو گیا تمہارا ایمان؟ یہ خدا کے کلمات ہیں۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون، کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور فوراً یہ کہتے وقالوا ھذا افک مبین، یہ کہتے، تمہارا منصب یہ تھا، تمہارے ایمان کی فطرت کی روشنی یہی تھی اور تمہارے یقین کی حقیقت یہی تھی کہ تم جانے انجانے میں پھٹ پڑتے کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا جاؤوا علیہ باربعۃ من شہداء فاذ لم یاتوا بہ الشہداء فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ۔ اگر ہم نے اپنے محبوب کے ساتھ طے نہ کر لیا ہوتا کہ تم پر فضل اور رحمت فرمانی ہے تو ہم تمہیں پیس کر رکھ دیتے اس خاموشی پر، اس خاموشی پر۔ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم،
اللہ اکبر، یہ اصحاب رسول، یہ کتنا حساس معاملہ ہے حرم نبوت کا۔ تم رسول زادیوں پر باتیں کرتے ہو کہ وہ عصمت مآب نہیں ہیں، یہ تو رسول کی بیوی کی حرمت کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ استلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ جب تم منہ سے بات کرتے ہو، یہ لاتے ہو اپنی زبانوں پر، تم اسے آسان سمجھتے ہو، اللہ کی غیرت جلال میں آ کر اسے آسان نہیں سمجھتی، بلکہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں ہے کہ تم خاموش رہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَقُولُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ تمہاری یہ ذمہ داری بنتی تھی، یہ بات کہتے کہ یہ بہتان ہے۔ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے خبردار اب اس کو دوبارہ ڈسکس نہیں کرنا۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ۔ اللہ کی گواہی آ گئی، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے، اور حضور نے فرمایا واللہ ما علمت لأہلی الا خیرا، میں اپنی بیوی کے بارے میں بالکل صاف تھا، میرے دل میں ایک رتی برابر بھی کسی قسم کا نہ کوئی شک تھا اور نہ ہی کوئی امکان تھا کہ یہ خطا کار نعوذ باللہ ہو سکتی ہیں، لیکن خاموش رہا کہ لوگ تانا دیں گے کہ جب گھر کی بات آتی ہے تو جناب والا خود صفائیاں دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے میرے حرم کی حرمت اور عصمت کی گواہی دے دی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ اب اسی آیت کے کریمہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ حرم نبوت کو ڈسکس کا ذریعہ نہ بناؤ۔ حرم نبوت ہے جہاں نور نازل ہوتا ہے، حکمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور فضل اور احسان کے جلوے نازل ہوتے ہیں، اور میری توجہات، میرے اعتناعات نازل ہوتے ہیں۔ تم ان کے بارے میں، جو خدا رسول کی بیوی کے بارے میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، وہ بیٹیوں کے بارے میں کیسے برداشت کر پائے گا؟ اللہ کے غضب سے ڈر جاؤ۔ میں معاشر علم سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے غضب سے ڈر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں زمین بھی قبول نہ کرے۔ ہاں، تو یہ بات، اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا، یہ حرم نبوت کا تقدس ہے اور برم ہے۔ تم اپنے مسندوں پر بیٹھ کر زکوٰۃ کے پیسے کھا کے، جھوٹ بار کے لوگوں سے پیسے لے کر تم رسول اللہ کے حرم پر بولتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک اور مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، میرے نبی کے حرم کو شہر عام نہ سمجھو، یہ حرم نبوت ہے، اس کی کوئی حرمت ہے، بغیر اجازت کے تم اندر نہیں آ سکتے۔ یہ بڑا حساس سا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، للچائی نظروں سے کسی کہیں نہیں دیکھنا، شرم کے بھرم میں آنکھیں نیچی کر کے آؤ اور بیٹھو، جب کھانا کھا چکو محبوب دعوت پر بلائیں تو فوری طور پر چلے جایا کرو، اور یہاں گپ شپ کی جگہ نہیں، یہ حرم نبوت ہے۔ ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی، میں پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں ان جبہ اور دستار میں چھپے ہوئے شیطانوں سے کہ جب نبی کے دل کے اندر اتنی بات کا احساس بھی اذیت کا باعث ہے، تو نبی کے حرم پر زبان درازی کرنے والوں نے جو کچھ کہا اس پر کیا احساس ہوگا؟ خدائے ذوالجلال کے غضب سے ڈر جاؤ، اللہ وحدہ لا شریک کے قہر سے ڈر جاؤ۔ اتنی بات پر بھی قرآن کہتا ہے کہ نبی کے دل پر اذیت گزرتی ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، میرا نبی تو عین حیا ہے، وہ حیا کی حرمت میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ ایسی باتیں کرنے سے نہیں جھجکتا، نہیں حیا فرماتا، نہیں شرماتا۔ اٹھو، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، اگر کوئی بات کی ضرورت ہو کسی چیز کی تو حجاب میں، یہ حرمت ہے۔
ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ دل کی پاکیزگی ہے تمہارے لیے اور حرم والوں کے لیے۔ وما لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم رسول کو اذیت دیتے ہو؟ اس میں یہ سارے اصحاب ہیں، مولوی نہیں ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے، تم کون ہوتے ہو مولویو؟ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعد ابدا، خبردار کسی کے من کے دنیا میں یہ بات خیال بھی گزرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا کہ نبی کے مرنے کے بعد ہم نبی کی بیویوں سے شادی کریں گے، خبردار ایسا نہیں۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما ان تبدوا شیئا او تخفوا، کہنا خیال کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کے نقشہ خیال سے بھی یہ باتیں نہ گزریں حرم نبوت کی حرمت کے خلاف۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا، ہاں ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آ جا سکتے ہیں، باپ آ سکتا ہے، بھائی بہنیں آ سکتی ہیں وغیرہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، رسول کے گھر میں چند لمحے مرضی سے بیٹھنا، اس کا مواخذہ کیا ہے یہ خدا سے پوچھئے۔ اپنی مرضی سے بیٹھنا، ذوق لینے کے لیے، کوئی بدنیتی نہیں ہے کسی کے پاس، کسی کے دامن میں قلب اطہر میں اصحاب رسول علیہم الرضوان کے دل میں کوئی بدنیتی نہیں تھی، کوئی دلچسپیاں نہیں تھیں، صرف حضور علیہ السلام سے فیض لینے کا ایک داعیہ تھا، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ تو اتنے احساس کو بھی خدا نے برداشت نہیں کیا کہ اس عمل کو بھی اذیت قرار دیا، اور پھر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اتنا بھی سوچتا ہے اس کو دونوں جہانوں کے لیے اس پر لعنت ہے۔ یعنی اس معمولی سے احساس کے گزرنے پر بھی خدا کی لعنت ہے، اور اس احساس میں بھی ان اصحاب کرام علیہم الرضوان کے دل اور قلب و روح کے اندر تو بڑی عظمتیں تھیں نا، وہ تو بیٹھے تھے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینے کے لیے، لیکن وہ حرم ایسا تھا، وہ حرم کی حرمت ایسی تھی کہ جہاں یہ بات بھی ممنوع قرار دی گئی اور اذیت رسول کا باعث قرار دی گئی، اور اتنی سی اذیت پر بھی لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ اور جو اس سے بڑی اذیت دے، جو رسول زادیوں کے سر سے دوپٹے اتارے، جو رسول زادیوں پر تیز و تند جملوں سے تیر باری کرے، ان کے لعنتی ہونے میں شک کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ اور حضرت زہرا کو طعنہ دیتے ہو کہ یہ معصوم نہیں ہیں، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے غضب سے کیوں نہیں ڈرتے تم لوگ؟ یہ حرم نبوت ہے، یہ تو ازواج مطہرات کی حرمت ہے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، کلچرل سٹیٹس کے اندر، ہمارے اس سماج کے اندر اتنا غصہ بیوی کے معاملے میں نہیں آتا کسی کو جتنا غصہ بیٹی کے معاملے میں آتا ہے۔ تو کیا رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باور کرانا چاہتے ہو کہ ہم صاحبان علم ہیں اور آپ کی بیٹی معصوم نہیں ہے؟ یہ بتانا چاہتے ہو؟ اسی کا نام اہل سنت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی اہل سنت کی اقدار سے خدا پناہ دے۔ میں اہل سنت کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میرا خمیر سنی، ضمیر سنی، خیال سنی، علم سنی، لیکن قرآن کریم کی ایک اپنی حرمت ہے، اپنا مقام ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کا یہ مضمون اور عنوان کتنا بڑا حساس پیغام دے رہا ہے۔ اس میں شیعہ سنی کی سوچ کا کوئی عمل دخل نہیں، قرآن کی سادہ نصوص ہیں۔ اور میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اصحاب رسول علیہم الرضوان کے اس چھوٹے سے تھوڑے سے عمل کو، یعنی بیٹھے بھی خیر کے لیے تھے، نیت بھی خیر تھی، باوجود اس کے بھی کہا کہ یہ اذیت کا باعث ہے، اور اگر تم اذیت کے لیے بیٹھے رہو گے تو خدا کی نظر میں لعنتی قرار پاؤ گے۔ یہ اصحاب رسول علیہم الرضوان سے یہ ارشاد فرمایا، اور دونوں جہانوں میں اعد لہم عذابا مہینا، اور ذلیل کر دینے والا عذاب دوں گا۔ یہ بات تجربے نے بھی ثابت کی، اہل بیت نبوت کی حرمت کے خلاف جس نے بھی بات کی اسے رسوائی ضرور ملی ہے، یہ بات تجربہ بیان کر رہا ہے۔ اور والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، یہ حضرت مولا کائنات علیہ السلام کی حرمت میں آیت نازل ہوئی۔ اس وقت میرے سامنے یہ ہمارا اہل سنت کا ترجمہ موجود ہے، کنز الایمان شریف، یہ اسی سے میں استفادہ کرتا ہوں۔ کم از کم
اس ترجمے کی حرمت کا بھی لحاظ کرتے ہوئے بھی اگر آپ کے اندر کوئی خدا کا خوف ہے تو اس پر بھی اچھا ہوا یہ کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر یہ آیات نازل ہوئیں اور تسلی آ گئی اور صفائی آ گئی، شہادت آ گئی، خدا تعالیٰ کی طرف سے گواہی آ گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنے اصحاب کو بٹھا کر پوچھا کہ اللہ کا رسول بھی مطمئن ہے اور اللہ کی ذات بھی اس معاملے میں مطمئن ہے، بتاؤ تم بھی مطمئن ہو؟ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا پیغام ہے نبوت کا۔ اس میں وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں میں اس کی تفصیلات میں اترتا۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، آپ ہم سے اپنے اطمینان کا فیصلہ لیتے ہیں؟ وہ خدا جو آپ کے وجود پر پلید مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، تو کیا خیال ہے آپ کے حرم میں اس عورت کو داخل کرے جس کے اخلاق ایسے ہیں؟ تو میرے حبیب یہ بات قطعاً نہیں، یہ منافقین جھوٹے ہیں، اللہ سچا ہے اور اس کا رسول سچا ہے۔ پھر کچھ دیر ٹھہرے، آپ نے پوچھا اور کوئی شخص ہے جو کچھ کہنا چاہتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ زمین پر چلتے ہیں تو آپ کا سایہ نہیں، اللہ نے جب آپ کی سائے کی حرمت کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے کہ کسی کا پاؤں نہ آ جائے، تو کیا خدا اس بات کو گوارا کرے گا، برداشت کرے گا کہ آپ کے حرم میں ایسی عورت داخل کر دے جس کا کردار ایسا ہو؟ لہٰذا یہ سب جھوٹ ہے، منافقین جھوٹے ہیں، لوگ جھوٹے ہیں، اللہ سچا ہے، اس کا رسول سچا ہے۔ پھر فرمایا اور کوئی صاحب ہے جو کچھ کہنا چاہتا ہے؟ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا کھڑے ہو گئے، ہاں یا رسول اللہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا جب آپ نماز پڑھا رہے تھے فلاں دن، تو عین نماز میں آپ نے موزے اتار دیے، تو ہم نے بھی اتار دیے، تو آپ علیہ السلام نے ہم سے مخاطب ہو کر نماز کی فراغت کے بعد پوچھا کہ لما تخلعون خفافکم، تم نے موزے کیوں اتارے؟ تو ہم نے کہا تھا کہ آقا ہم نے آپ کو موزے اتارتے دیکھا تو ہم نے اتار دیے، آپ موزے پہنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ دین ہے، اب پہننا دین ہے، اتار دیتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب اتار دینا دین ہے۔ تو آقا پھر آپ نے اپنے موزے اتارنے کی وجہ بیان فرمائی کہ میں نماز کے شغف میں، شوق میں، سرشاری میں آ رہا تھا، تو میں نے دھیان نہیں کیا، راستے میں آتے ہوئے میرے موزے پر مری ہوئی جوں کا ایک خون کا چھوٹا سا قطرہ لگ گیا ہے، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میرے رسول کا موزہ چھوٹے سے خون کے قطرے سے آلودہ ہو جائے، میرا محبوب محبوب ہے، لہذا محبوب سے کہو کہ اسے اتار کر پھینک دو۔ تو اے آقا، جو رب آپ کے موزے پر بے خیالی میں لگنے والے خون کے قطرے کو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ آپ کو ایسی بیوی دے گا جس کا اخلاق ایسا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حمد بیان کی، اللہ تیرا شکر، تو نے بھی گواہی دی، قرآن نے بھی دی، اور تیرے بندوں نے بھی گواہی دی کہ عائشہ حرمت مآب ہیں، عصمت مآب ہیں۔ یہ بیوی کا مقام ہے۔ تو بیٹی جو بضع رسول ہو، جس کو رسول نے اپنا جگر کہا ہو، کسی بیوی کو جگر تو نہیں کہا، بیوی بیویاں ہیں، جگر جگر ہے۔ اللہ اکبر۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ۔ پھر آگے ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرمایا، یہ کتنا بڑا حساس معاملہ ہے حضور کے حرم کا، خدا کا خوف کرنا چاہیے مولانا صاحبان کو۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب جب آپ کے حرم کی مخدرات نکلتی ہیں باہر اپنی حاجت کے لیے، تو یہ منافق لوگ ان کو تیز نگاہوں سے، گندی نگاہوں سے تکتے ہیں، ان سے کہو کہ پردے میں آ جائیں۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض
والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، محبوب یہ اگر باز نہیں آتے ایسی حرکتوں سے اس اہتمام کے بعد بھی تو ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں تو ان کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے جائیں۔ یہ اللہ کی غیرت ہے، اللہ کو غیرت ہے، نہیں ہے تو مولوی کو نہیں ہے جو حرم نبوت کی حرمتوں کو جناب والا چیلنج کرتا پھرتا ہے کہ ان کے اندر عصمت نہیں۔ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں مولوی صاحبان آپ؟ سیدہ زہرا کو خلاف سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی عصمت کا انکار کر کے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گنہگار کہنا چاہتے ہیں ان کو؟ تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ بتوں کے سامنے جھک جائیں، خدائے ذوالجلال والاکرام کے ساتھ مذاق نہ کریں، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ بت پرست مشرک ہے، کافر ہے، بددین ہے، بدتینت ہے، مگر حرم نبوت پر آپ کی طرح حملہ نہیں کرتا۔ حرم نبوت پر جس نے حملہ کیا ہے وہ کلمہ پڑھ کے کیا ہے۔ بنو امیہ کے سب گنڈوں نے اہل حرم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ کلمہ پڑھ کے کیا ہے، اس لیے یہ کلمہ منافقت ہے، دین نہیں ہے۔ دین وہی کلمہ ہے جس کو حضرت سلمان فارسی نے پڑھا ہے اور حرم نبوت کا جاڑو اپنی داڑھی سے 8 سال تک دیتے رہے ہیں۔ یہ دین ہے، دین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت اگر حسین لکھ دیں کہ ہم جنتی ہمارے نوکر ہیں تو ہم اس پر ناز کریں گے، خدا کو اپنی گواہی دیں گے کہ ہم تیرے محبوب کے بچوں کے اپنا غلام ہیں، ہماری نجات کی یہ ضمانت ہے۔ تو ناظرین کرام، ملا کے دین میں کبھی کوئی خیر نہیں رہی، یہ جملہ نوٹ کر لیجئے۔ ملا جب بھی بولتا ہے منہ سے آگ نکالتا ہے، جو کہ اس کے دین میں کبھی کوئی خیر نہیں رہی، اس وقت کے ملا کے اندر بھی نہیں تھی اور آج کے ملا کے اندر بھی نہیں۔ اس لیے نفرت کر جاؤ ایسے ملا کے دین سے جس میں رسول اللہ کے حیاؤں کا حیا نہیں ہے، اس کا کوئی حیا نہیں ہے۔ بیٹی حیا ہوتی ہے، بیٹی برم ہوتی ہے، اور پھر یہ رسول کی بیٹی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی عصمت کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اب یہ میں نے قرآن کریم کی تقریباً 42 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان آیتوں کے اندر جس حرم کی حرمت کا تقدس بیان کیا گیا ہے، اب کوئی ایک شبد تو ایسا بولے، لفظ تو ایسا بولے جو میں نے غلط کہا ہے۔ تو جب حرم نبوت کی حرمت میں اتنی حساسیت ہے کہ وہاں خیر کے ارادے سے بیٹھنا ہی منع ہے اور لعنت کا باعث ہے، تو شر کا ارادہ کہاں لے جائے گا آپ کو؟ جہنم بھی بہت تھوڑی ہے آپ کے لیے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے مذہبی جھوٹے مذہبی تصورات سے ورا ہے۔ آپ اپنے جھوٹ کی کریکشن کیجئے، اس کو درست کیجئے۔ اس استقراء کو جو آپ نے کیا ہوا ہے گھر بیٹھ کر، اس کے پیچھے دلیل لے آئیے، نہیں ملے گی، ہے ہی نہیں۔ حضور کا حرم ازل سے محترم ہے، ابد تک محترم رہے گا، اس کا احترام مومن ہی کر پائے گا، کوئی بے ایمان حضور کے حرم کا احترام نہیں کرے گا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کفار مکہ نے رسول اللہ کو ضرور اذیت دی ہے، ضرور، مگر حضور کی بیٹیوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، حضور کی بیٹیوں پر زبان درازی نہیں کی۔ اور مولویوں، تمہیں یہی کچھ ملتا ہے کہ تم رسول زادیوں پر حرف اٹھاتے ہو اور ان کے غیر معصوم ہونے کا دعویٰ کر کے ان کو گنہگار ثابت کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کے غضب سے بچ جاؤ۔ رسول کی بیٹی کی عصمت ایک یقینی حقیقت ہے، اس پر انشاءاللہ میں اگلی نشستوں کے اندر گفتگو کروں گا۔ عصمت زہرا جو ہے یہ ایک قطعی حقیقت ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ اپنے دین کی حرمت کا انکار کرتا ہے، وہ توبہ کریں۔ اس لیے حضرت زہرا کے لیے جو عصمت ہے یہ وجہ عصمت نہیں، بلکہ زہرا کی ذات مرتبہ عصمت کے لیے وجہ عصمت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے اندر ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی